آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، کیا کہنا بابا؟ اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مؤرخ بھی ہوں، واہ بابا، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، کیا کہنا بابا؟ اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مؤرخ بھی ہوں، واہ بابا، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں، آنسوؤں کی سیاہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، کیا کہنا بابا؟ اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مؤرخ بھی ہوں، واہ بابا، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں، آنسوؤں کی سیاہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ اور آخری بند پڑھتا ہوں اور ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا ان باکس گالیوں سے بھرا رہتا ہے، صبح اٹھیے تو دھمکیاں گالیاں، کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد۔ ہر دن صبح شام، اور کبھی کبھی تو آتا ہے کہ اچھا تمہارا تو نام بھی عمران ہے تو تمہارا دل کہاں ہوگا ہم جانتے ہیں، تو پلٹ کے کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ میں انہیں ایک تصویر بھیجوں کہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا ہوا کوئی ایک ہندوستانی نوجوان ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے رکھا ہے، میں پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں اور نیچے لکھتا ہوں کہ میرے بھائی وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے، ہم نے تو ایسی جگہوں پہ بھی ترنگا لے جا کے پھہرایا ہے جہاں پہنچنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بعض لوگوں کے داہن
دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، جتنے لوگ میرے پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم سب میں زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آ گیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سب تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تم میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹے گا اور ڈسیرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ میں نے ابو درداء سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرف اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حانیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر کی منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تل چھٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں بس ایسا جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے لا گرم پانی چھوڑ دو، اور تم سرخ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ لے چل لے، تو بڑا عزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کیا کرتا تھا، اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کرتے تھے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔